الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک زکوٰۃ ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے، اور تقریباً ہر موقع پر جہاں نماز کا تذکرہ ہوا ساتھ میں زکوٰۃ کو بھی بیان کیا گیا ہے. نماز جس طریقے سے جسم کی عبادت ہے، اسی طریقے سے مال کی عبادت زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہے کسی چیز کو گندگیوں سے، آلائشوں سے، ناپاکیوں سے پاک کرنا. اسی وجہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں، تزکیہ. اس لفظ کا معنی ہے اپنے آپ کو بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، بری سوچ و فکر سے پاک کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کو اس طرح بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی اپنے ساتھیوں کی اور اپنے ماننے والوں کی باطن کا تزکیہ کرتے ہیں. یعنی ان کے باطن میں جو برائیاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، تکبر ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، اس طرح کی وہ برائیاں جو عام طور پر ظاہر میں نظر نہیں آتی، یہ نبی ان چیزوں کو صاف کرتے ہیں. تو یہ تزکیہ کا لفظ بھی زکوٰۃ ہی سے نکلا ہے. چنانچہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال صاف اور پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال گندا رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ گندا رہتا ہے بلکہ پورے مال کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کے بہت فائدے ہیں. چنانچہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی، اور مال کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر خطا، ہر برائی کی جڑ مال کی محبت ہے.
چنانچہ بخل، آدمی کا بخیل ہونا اور مال کی محبت، یہ بدترین قسم کی برائیاں ہیں جو انسان میں ہوتی ہیں۔ اس کی اصلاح زکوٰۃ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا اور مال کا ایک متعینہ حصہ نکالنا ضروری قرار دیا گیا تو اب چاہتے نہ چاہتے مال کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بخل بھی ختم ہوگا، بخیل کو بھی تو نکالنا ہے نا، اور مال کی محبت بھی کم ہو جائے گی، مال نکالنا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر ان کے لیے آخرت میں عذاب کو بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عام طور پر عذاب کی تفصیلوں کو بیان نہیں کرتے کہ ہم تم کو کیسا عذاب دیں گے، لیکن جب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کی شکل اور صورت بھی بیان کی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے، دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، خطرناک عذاب ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اب بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تفصیل بیان کی ہے، وہ دردناک عذاب کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ جو سونا اور یہ چاندی اور یہ پیسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کا جو حق فریضہ تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جیسے کسی لوہے کے راڈ کو آگ کے اندر گرم کیا جائے اور وہ بالکل لوہا گرم ہو کر آگ کا انگارہ بن جائے۔ جب دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، اس کے لاوے کو دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں، اور اس پر تپا ہوا سونا اگر ہمارے جسم پر لگا دیا جائے، داغ دیا جائے تو کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہمارا جمع کیا ہوا سونا چاندی، یہ دولت، اس کو تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور پھر اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کے پہلو پر داغا جائے گا، اس کے پشت یعنی پیٹھ پر اس سے داغا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ داغ دی ہٹا دی ہے، یہ سلسلہ، کیونکہ جہنم کے عذاب میں تسلسل ہے، جیسے جنت کی نعمتوں میں تسلسل ہے۔ پیسے والے آم کھاتے ہیں، کتنے مہینے کھاتے ہیں؟ اپریل، مئی، جون، بارش ہو گئے تو پیسے والے آم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے لوگ کھاتے رہتے ہیں جون جولائی، اس کے بعد آم سیزن ختم۔ جنت میں سیزن نہیں، جنت میں مستقل تسلسل کے ساتھ کھاتے رہو۔ تو اس کا الٹا جو برعکس معاملہ ہے جہنم کا عذاب، وہ بھی تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو مسلسل عذاب دیا جائے گا، اور اس عملی اور پریکٹیکلی عذاب کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہلوایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟
هذا ما كنزتم لأنفسكم، ہاں ہاں یہ ہے وہ تمہارا سونا اور یہ وہ چاندی اور وہ دولت جس کو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، جس کو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ دوہرا عذاب ہے، یہ دوہرا عذاب ہے۔ ایک تو پریکٹیکلی عذاب مل رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر جس کا زخم عملی عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم بھرتا دل میں لے کے پوری زندگی چلتے ہیں نا لوگ۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا تو ایسا دل پہ لگا تھا کہ اس کا گھاؤ بھرتا ہی نہیں۔ تو وہاں پر بھی دونوں عذاب ملیں گے۔ اتنا سخت عذاب زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مزاج میں مال خرچ کرنا آ جائے تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور جمع کر کر کے رکھنے والا مزاج ختم ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہر آدمی یہی کر رہا ہے اور پھر وَيْلٌ لِكُلِّ پڑھتا بھی ہے، خرچہ بھی نہیں کرتا۔ ارے کبھی اٹھا کر ترجمہ بھی تو دیکھ لو۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہومزہ اور لومزہ ہو، لان تان کرنے والے ہوں۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا ہے کون سی بینک میں کتنا ہے، کتنا خزانہ جمع ہوا، سونا کتنا ہے، لاکرز کتنے ہیں، اور پراپرٹیاں کتنی ہیں، اسی میں پوری زندگی جا رہی ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن عادت چھٹی نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ نہیں گنے گا تب بھی مال تو اتنا ہی رہے گا، اکاؤنٹ چیک نہیں کرے گا تب بھی مال تو اتنا ہی رہے گا، سونے کو بار بار لاکر کھول کر نہیں دیکھے گا تب بھی مال تو اتنا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اس کا گمان یہ ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اس مال کی بنیاد پر وہ ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اس کی سوچ یہ ہے۔ کلا، اللہ فرماتا ایسا نہیں ہے، نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تیرا مال ایک خاص جہنم کے شعبے میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کے اندر الگ الگ شعبے ہیں، کیٹیگری ہیں، اس کو تو حطمہ میں ڈالا جائے گا، ایسے شخص کو بھی اس کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو پتا ہے جہنم کی یہ حطمہ والی کیٹیگری کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی وہ سلگائی ہوئی آگ ہے، التي تطلع على الافئدہ، جو تیرے دل تک پہنچ جائے گی، خالی باڈی کو نہیں، دل تک اس کی تکلیف پہنچے گی، آگ پہنچے گی۔ تو یہ مزاج جو ہے جمع کر کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا، کہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنی آل و اولاد پر خرچ کرتا ہے، نہ غریب اور محتاج اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، بلکہ صرف جمع کر کے رکھتا ہے، بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص جہنم کا حصہ، شعبہ، ایک خاص کیٹیگری بنا کے رکھی۔ یہ محبت ختم ہو، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زکات کو فرض کیا، ورنہ 99% ہوتا مانے جاتے ہیں. کم سے کم زکات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ محبت تو کم ہوتی ہے. زکات اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس کو سوچ کر آج لوگوں کے پیشانیوں پر پسینہ آ جاتا ہے. ارے زکات دینی پڑے گی، کیسے دیں، کیا حساب لگائیں؟ اور ابھی تو بہت سارے کام اور پلان باقی ہیں. بیٹی کی شادی باقی ہے، حج باقی ہے، ابھی تو مجھے اپنے لیے گھر خریدنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے منصوبے اور پلانز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کو عذر بنا کر ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مال کی زکات نہیں دیتا، حالانکہ شریعت نے ایسے لوگوں پر ان کے مالوں پر زکات کو فرض کیا ہے. بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی، یا آپ کا فرض حج، کان کھول کے سن لیں، یا آپ کا اپنا مکان، یا آپ کا اپنا کاروبار، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ زکات میں مانے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے زکات کی فرضیت ختم نہیں ہوتی. زکات تو فرض رہے گی. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ زکات کے مسائل ہی معلوم نہیں ہیں. بے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور اپنے نالج کا دم بھرتے ہیں، ان کو بھی مسئلے معلوم نہیں ہیں، اور وہ مسائل جس پر آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ تو اور تعجب خیز بات ہے. کون کون سے پلانٹ پہ پہنچ گئے ان سے پوچھو. دنیا میں کتنی تیز رفتار سواریاں آ گئی ان سے پوچھو. اور چائنا اور جاپان کہاں چلے گئے، اور ہمارا ہندوستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اکانومی کا کیا حال ہے، ان سے پوچھو. ماسٹر ہیں، اور شریعت کے مسئلے پوچھو تو کچھ معلوم نہیں. یہ ایک المیہ ہے مسلمانوں کا کہ انہیں مسائل کا علم نہیں ہے جس پر دین کی بنیاد کھڑی ہے. اگر مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ کا عمل کیسے درست ہوگا؟ مسائل کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو وہ عمل صحیح کیسے ہوگا؟ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسائل دین کی بنیاد ہے. یہ ٹائل جو ہے نا، یہ فضائل ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور یہ جو پلرز ہیں نا، یہ مسائل ہیں. پلر کے بغیر بلڈنگ کھڑی ہوگی، لیکن گھر بغیر ٹائل کے، بغیر اے سی کے، بغیر لائٹ کے، بغیر پنکھے کے، بغیر کلر کے ہو سکتا ہے. لوگ رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ مسائل کی. اور اسی چیز سے ہم نابلد ناواقف ہیں. تو بہرحال ہر عمل کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے. ہر عمل کے ضروری مسائل کا جاننا فرض ہے، تاکہ آپ کا وہ عمل صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. زکات کے بھی بہت مسائل ہیں. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زکات فرض کس پر ہوتی ہے. زکات فرض کس پر ہوتی ہے؟ کیا ہر مسلمان پر زکات فرض ہے؟ کیا ہر صاحب مال پر زکات فرض ہے، یا کوئی مقدار ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ زکات کی فرضیت کا فی الجملہ حکم تو مکہ ہی میں نازل ہو گیا تھا.
لیکن اس دور میں جو انسان کے پاس مال ہوتا تھا اس میں سے کچھ نکال کے وہ دے دیا کرتے تھے جب مکی دور تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو زکوٰۃ کا تفصیلی حکم نازل ہوا کہ کس شخص پر زکوٰۃ آئے گی, کون سے مال پر آئے گی, اس مال کا نصاب کیا ہوگا, دینا کس کو ہے. یہ سارے تفصیلی احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد بیان فرمائے. سونے کی زکوٰۃ یہ, چاندی کی زکوٰۃ یہ, جانوروں کی زکوٰۃ یہ, مال تجارت کی زکوٰۃ یہ, لکھوا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصابوں کو بیان کیا. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے, ہر پیسے والے پر فرض نہیں ہوتی, بلکہ پیسے کی ایک خاص مقدار ہے. اگر وہ مقدار کا وہ بندہ اس کی شرائط کے ساتھ مالک ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. آسان لفظوں میں 4 چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے. ایک سونا, دوسرا چاندی, اور انہی دونوں میں آج کے پیسے نوٹ وغیرہ. اس زمانے میں سونا چاندی چلتے تھے, سکے چلتے تھے, نوٹوں کا زمانہ تھا نہیں. آج نوٹ ہیں جو سونے اور چاندی ہی کے حکم میں ہے. یہ 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز مال تجارت, بزنس کا سامان, جو چیز کاروباری نیت سے, تجارت کی نیت سے ہم نے خریدی ہے اور رکھی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. سونا, چاندی, پیسہ اور مال تجارت. اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز ہے, وہ مویشی جو آدمی پالتا ہے اور وہ مویشی سال کے اکثر حصے میں سرکاری چراگاہ سے کھانا کھاتے ہیں, اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے. سائمہ ہونا شرط ہے, یعنی آپ نے گھاس خریدا اور اس کو کھلایا ہو, ایسا نہ ہو. یہ ساری چیزیں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتی ہیں, یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. بھینس والے چارہ منگاتے اور کھلاتے, اس لیے وہ سائمہ نہیں. اس لیے ان کے پاس اگر سینکڑوں بھینسیں بھی ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے عام طور پر یہ جانوروں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں نے ذکر کر دیا کہ کسی کے پاس اگر زیادہ بکریاں, زیادہ گائے بیل, زیادہ بھینسیں وغیرہ ہوں اور وہ اس کو چراتا ہو جنگلوں میں, سرکاری چراگاہوں میں, سال کا اکثر حصہ, کچھ اپنا بھی کھلاتا ہے, تو ویسے جانوروں کی تعداد ہے. بکریاں اتنی ہو, اونٹ اتنے ہو, فلاں اتنا ہو, فلاں اتنا, تو اس میں سے ایک دینا ہے. تو بہرحال سونا ہو, چاندی ہو, مال تجارت ہو, پیسے ہوں, اگر یہ نصاب کے بقدر ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا پہلے سے سنتے ہوئے آئے ہیں. اب تولے کا حساب تھوڑا چینج ہو گیا, اس وجہ سے اس کو گرام میں لکھیے. 87 گرام 479 ملی گرام, 87.479. اگر اتنا کسی کے پاس سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی, یہ سنتے ہوئے ہم آئے ہیں, لیکن آج گرام میں اس کو اگر کنورٹ کیا جائے آج کے حساب سے تو 612 گرام 35 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. یا اتنا پیسہ ہو, یا سب کچھ ملا کر تجارت کا مال وغیرہ سب ملا کر اتنا ہو تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور وہ صاحب نصاب بن جائے گا.
اس میں ایک بات سمجھ لیجئے نصاب میں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے کہ چاندی اور سونے کے نصاب میں جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 479 ملی گرام کا آپ حساب آج کی تاریخ میں لگاؤ تو تقریباً 7 چھنگ 42، 4,20,000 تو یہ ہو گیا، اور اس کے اندر 30 اور ملا لو، 4.5 لاکھ روپے ہو جاتا ہے سونے کے حساب سے۔ اور اس کے مقابلے میں چاندی کا اگر آپ حساب لگا تو آج کے حساب میں 46 سے 47 ہزار روپے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 4 لاکھ کا ڈفرنس آج کی تاریخ میں موجود ہے۔ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی، اس کا حساب آج کی تاریخ میں 46 سے 47 ہزار ہے، 47 پکڑیے، ابھی ہم نے 2 دن پہلے جو دیکھا، بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم معیار کس کو بنائیں، چاندی کے حساب سے دیں اور صاحب نصاب بنائیں یا سونے کے حساب سے بنائیں؟ سونے کے حساب سے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ باہر ہو جاتا ہے، چاندی کے حساب سے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ اندر آ جاتا ہے، صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ خالی دینا ہے، کسی کو لینا بھی ہے، تو اگر آپ سونے کے حساب سے کسی کو صاحب نصاب بناتے ہیں تو پھر سونے کے حساب سے لینے والے بھی بناؤ، کہ تلاش کرو ان لوگوں کو جن کے پاس 4.5 لاکھ روپے نہ ہوں، ان کو زکات دو۔ تو لوگ تو آج کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی آدمی ملتا ہی نہیں ہے چاندی کے حساب سے بھی، بھائی برابر ہے نا بات؟ تو بہرحال ذہن میں سوال آتا ہے کہ نصاب چاندی کا رہے گا جو کہ 46 سے 47 ہزار ہے، یا سونے کا رہے گا جو کہ 4.5 لاکھ آج کے حساب سے تقریباً بنتا ہے؟ اس پر بہت بحثیں چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے ہیرو لوگ تو اس کو بہت سنتے بھی ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتا کر انشاءاللہ اس مسئلے کو آسان کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے بھائی؟ غریبوں کے لیے ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے تم کو مال والا بنایا، کسی کو غریب بنایا، تم غریبوں کا حق تمہارے مالوں میں ہے، تو زکوٰۃ کا نظام ہے غریبوں کے لیے۔ فقہا نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جس نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہو، جس نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہو، جو انفع للفقراء ہو، وہ نصاب معیار بنے گا۔ تو فائدہ غریبوں کا کس میں؟ 46-47 ہزار میں یا 4.5 لاکھ والے کے اندر نصاب بنانے میں؟ ظاہر سی بات ہے چاندی والے نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ ویسے بھی غریبوں کو دیتا کتنے لوگ ہیں؟ 5% لوگ بھی زکوٰۃ دیتے نہیں۔ اب وہ 5% میں جو سونے کا اگر آپ 4.5 لاکھ والے حساب پہ لے کے جاؤں گے تو 2.5-3% اور مائنس ہو جائیں گے۔ جو اللہ والے نیک لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ارے بھائی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا نا، ورنہ مال نکلتا ہے کس کے ہاتھ سے؟ اس وجہ سے فقہا کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ ہم چاندی کا نصاب بنائیں گے اور اس معیار کے حساب سے ہم لوگوں کو صاحب نصاب قرار دیں گے۔ ایک بات اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو رہیں گے۔ ایک مغالطہ یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کے زمانے میں سونے اور چاندی میں ڈفرنس بہت ہو گیا ہے، پہلے بہت نہیں تھا۔ جو لوگ سنتے ہوں گے بہت سارے چینلز کو، اسلامک چینلز کو، تو اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے یہ نصاب بیان کیا تو سونا چاندی بالکل برابر برابر چل رہے تھے۔ یہ صراحتاً غلط بات ہے
اور لوگوں کو مغالطہ دیا جا رہا ہے، غلط بات پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کا نصاب بیان کیا تو وہاں کتنے دینار بیان کیے، اور جب چاندی کا نصاب بیان کیا تو وہاں کتنے درہم بیان کیے۔ چاندی کے سکوں کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکوں کو دینار کہتے ہیں۔ اسی میں آپ کو ڈفرنس سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں پہ تو 20 اور 40 دینار کی بات ہے، وہاں 200 درہم کی بات ہے۔ پتہ چلا کہ اس زمانے سے ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ڈفرنس موجود تھا، اور اچھا خاصا موجود تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے دونوں نصاب کو بیان کیا، اور قیامت تک آپ کا بیان کیا ہوا نصاب معیار رہے گا، اس میں تبدیلی آ نہیں سکتی۔ کوئی دانشور کھڑا ہو جائے کہ بھائی ہم اپنے نصاب کو چینج کرتے ہیں، تو ان کے نصاب کو کبھی قبول کیا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے جس کو ہمارے ذہنوں میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ نہیں، فرق پہلے سے ہے، آج بھی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا، سونے کی قیمت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہو، ممکن ہے، لیکن فرق پہلے سے ہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کے باوجود دونوں نصاب الگ الگ بیان کیے ہیں۔ اس وجہ سے جس نصاب میں فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے، جن کے لیے زکوٰۃ ہے، جن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، فائدہ زیادہ جس میں ہوگا ہم اس نصاب کو معیار قرار دیں گے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کا نصاب جو چاندی والا ہے وہی معیار رہے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے برابر سونا، چاندی، پیسہ، تجارت کا مال سب ملا کر ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی قرض وغیرہ نکالنے کے بعد۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے نصاب کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے، تو قرض نکالنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل سب ملا کر کیا بنتا ہے۔ اگر وہ چاندی کے نصاب کے برابر آ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن صاحب نصاب بنتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ جب 1 سال گزرے گا اسلامی تاریخ کے حساب سے وہی ڈیٹ آئے گی، پھر آپ اپنے بیلنس کو چیک کریں گے، اگر اس وقت کے حساب سے آپ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے برابر مال کے مالک ہیں یا بڑھ چکے ہیں تو آپ کو اس وقت زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ یعنی 2.5 آتی ہے۔ یہ ہے بات صاحب نصاب ہونے کی۔ انشاءاللہ آئندہ اور مسائل کو بیان کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔